وہی خدا ہے، کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا شروع خدا کے بابرکت نام سے، جس کے قبضے میں ہم سب کی جان ہے اور جس کی جانب لوٹ کر ہم سب کو جانا ہے۔ آج کی تقریب ایک بہت بڑے فنکار کے لیے سجائی گئی ہے، ان کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے، نصرت فتح علی خان۔ اس تقریب کا آغاز اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے خود انہی کی آواز میں ہوا کہ کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے، وہی خدا ہے، دکھائی بھی جو نہ دے، نظر بھی جو آ رہا ہے، وہی خدا ہے۔ ہم اللہ تعالیٰ کو ہر جگہ تلاش کرتے ہیں اور ہر جگہ تلاش کرنے سے وہ ہمیں ملتا ہے۔ نصرت فتح علی خان ہمارے ملک کے ایک وہ آرٹسٹ جنہوں نے بین الاقوامی سطح پر پاکستان کی پہچان کرائی۔ ایسے ممالک جہاں پر ہماری زبان کو نہ تو سمجھا جاتا ہے، نہ ہماری زبان سے واقفیت ہے، نہ ہماری طرف کی موسیقی ان کی سمجھ میں آتی ہے، لیکن اس کے باوجود نصرت فتح علی خان پاکستان کے ان چند آرٹسٹوں میں سے تھے جنہوں نے باقاعدہ طور پر پاکستان کی میوزک کو بین الاقوامی پلیٹ فارم پر انٹروڈیوس کرایا اور پاکستان کی پذیرائی ہوئی۔ جو کچھ ان کے بارے میں وہاں لکھا گیا وہ یہاں تو اس کا آدھے سے بھی کم لکھا گیا۔ اس صدی نے نصرت فتح علی جیسا آرٹسٹ پیدا نہیں کیا، ایسے لوگ کبھی کبھی پیدا ہوتے ہیں۔ نصرت فتح علی خان کے بارے میں آج بولنے کے لیے ملک کے ممتاز ہستیاں یہاں پر موجود ہیں، وقتاً فوقتاً ان سے ملاقات ہوتی رہے گی، لیکن آئیے اس سفر کا آغاز کرتے ہیں فیصل آباد سے۔ نصرت فتح علی خان، سر سنگیت کا مان، دنیا بھر میں پاکستان کی پہچان۔ کسے معلوم تھا
کہ 1948 میں ایشیا کے مانچسٹر فیصل آباد میں استاد فتح علی خان کے گھر پیدا ہونے والا ایک بچہ اپنی منفرد گائیکی کی وجہ سے دنیا موسیقی پر چھا جائے گا۔ صدیوں سے قوالی کی روایت کو زندہ رکھنے والا ایک گھرانہ ہجرت کر کے لسوڑی شاہ روڈ پر واقع اس گھر میں آباد ہوا۔ نصرت فتح علی خان نے اسی گھر میں اپنے بچپن کے دن گزارے۔ ان سیڑھیوں، کمروں اور در و دیوار نے نصرت فتح علی خان کو تیزی سے استاد نصرت فتح علی خان کے روپ میں ڈھلتے دیکھا۔ کہنے کو تو یہ فیصل آباد کا کمپنی باغ ہے، لیکن اس کے درختوں نے قطرے کو گوہر بنتے دیکھا ہے۔ نصرت فتح علی خان کے والد فتح علی خان پتھر کے اس چبوترے پر بیٹھ کر نصرت فتح علی خان کو سروں کے اتار چڑھاؤ سکھاتے رہے۔ موسیقی کی تربیت کے ساتھ ساتھ نصرت فتح علی خان نے اسلامیہ ہائی اسکول فیصل آباد سے میٹرک تک تعلیم حاصل کی۔ بہت سے لوگوں کی ان سے ملاقات یقیناً نہیں ہوئی ہوگی، وہ بحث صرف ان کی آواز سنتے رہے ہوں گے، لیکن اس کے باوجود لوگوں کی عقیدت اور محبت کا نصرت فتح علی خان سے یہ عالم ہے کہ اس ملک کا ہر دوسرا آدمی، ہر آدمی یہ کلیم کرتا ہے کہ ہاں میں نصرت فتح علی خان کو جانتا ہوں، ہاں میں نصرت فتح علی خان کو پسند کرتا ہوں، ہاں میں نصرت فتح علی خان کو پاکستان کا بہت بڑا آرٹسٹ مانتا ہوں، ہاں نصرت فتح علی خان کی آواز سے مجھے بڑی محبت ہے۔ ہم فنکار ایک دوسرے کی پذیرائی میں بہت کچھ کہنا چاہتے ہیں۔ اس وقت ہمارے درمیان پاکستان فلمی صنعت کی ایک معروف فنکارہ موجود ہیں جن کے تعارف کی کوئی ضرورت نہیں۔ جب انہیں اس تقریب کے بارے میں بتایا گیا تو اپنی وہ گوناگو مصروفیت چھوڑ کے نصرت فتح علی خان کی محبت میں یہاں تشریف لائی ہیں۔ ان کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے استقبال کیجئے۔ وہ خود بھی ہمارے ملک کا ایک سرمایہ ہے اور درخشاں ستارہ ہیں۔ تشریف لا رہی ہیں ریما۔ سر سنگیت کی دنیا کے عظیم گائک نصرت فتح علی خان، ان کے لیے میری اور ہماری فلم انڈسٹری کی جانب سے ایک چھوٹا سا نذرانہ عقیدت۔ تو سر ساگر، تو سنگیت کی دنیا کا اونچا پربت، تو سنگیت کی دنیا کا اونچا پربت، تجھ سے ہوائیں جب چھو جائیں، گیتوں کی کلیوں سے جھولی بھر بھر جائیں۔ دل اور کان کے آنگن میں ڈھیر لگائیں۔ تو سر ساگر، تیری لہر لہر میں ایمن، بھیروں، بھیم کی دوشیزائیں، ساگر کی الہڑ مٹیاریں، راگنیوں کی چنچل ڈاریں، مچلیں، ناچیں، بھاؤ بھید کے نرت دکھائیں۔ تو سر ساگر، تیرا اٹھنا، بیٹھنا، سونا، جاگنا، سر سنگیت کی خاطر تو نے اپنی تھکن اتاری لوگوں کو گیت سنا کر۔ تو نے لاکھوں اور کروڑوں انسانوں کو اپنے سر سے، اپنی لے سے سکھ بخشا ہے۔ ان کے دلوں میں تیرے فن کا، تیرے نام کا دیکھ دیا اب بھی جلتا ہے، اور یہ دیا ہمیشہ جلتا رہے گا، ہمیشہ جلتا رہے گا، ہمیشہ جلتا رہے گا۔ شکریہ۔ تیری آواز کی جادوگری سے نہ جانے کس جہاں میں کھو گیا ہوں، اسی آواز سے چونکا تھا لیکن
اسی آواز میں گم ہو گیا ہوں. نصرت فتح علی خان کی آواز سے بہت سے لوگ چونکے. جب ان کی آواز کا سحر لوگوں نے سنا اور وہ سحر ان پہ طاری ہوا تو بے شمار لوگ ان کی آوازوں میں گم ہو گئے. اس وقت ہمارے درمیان ملک کے ایک ممتاز شاعر موجود ہیں. ایک مشاعرے میں انہوں نے شعر پڑھا. کہتے ہیں کہ اڑتے اڑتے آس کا پنچھی دور افق میں ڈوب گیا اور روتے روتے بیٹھ گئی آواز کسی سودائی کی. تو کسی بہت ہی پیارے مداح نے کہا کہ جناب اس کو یوں کر لیجئے کہ اڑتے اڑتے آس کا پنچھی دور افق میں ڈوب گیا اور روتے روتے بیٹھ گئی آواز قتیل شفائی کی. خواتین حضرات، قتیل شفائی. آرٹسٹ جو ہے وہ پل بناتے ہیں، دنیا کے مختلف ممالک کے درمیان پل بناتے ہیں. اور خان صاحب نصرت فتح علی خان نے پل بنایا، اور نہ صرف انہوں نے ہمارے پڑوسی ملک پہ پل بنایا بلکہ مغرب کے دوسرے کونے تک، اور آپ بھی اس پل بنانے میں شامل رہے. کچھ کہیں گے اس سفر کے بارے میں؟ جی، میں اتنا ہی عرض کروں گا کہ نصرت فتح علی خان سے جب میرے ابتدائی مراسم شروع ہوئے تو اس وقت مجھے یہ شرف حاصل تھا کہ میں ان کے شانہ بشانہ یہی کام کر رہا تھا جو وہ کر رہے تھے. اب میں ابھی تھوڑے دن پہلے آسٹریلیا سے واپس آیا ہوں تو ظاہر ہے کہ ایک پل بنا کے آیا ہوں. وہاں نصرت فتح علی خان کا نام تو ہر جگہ ہے، لیکن ایک چھوٹا سا شاعر جو قتیل شفائی بھی ہے وہ بھی اس پہ فخر کرتا ہے کہ اس نے نصرت فتح علی خان کی تقلید میں یہ کام اپنے ملک کے لیے کیا. ہم جب وہاں جاتے ہیں کسی ملک میں بھی اور نام آتا ہے جب قتیل شفائی یا نصرت کا تو پاکستان کا نام آ رہا ہوتا ہے. وہ لوگ پاکستان کا نام روشن کرتے ہیں. اچھا، نصرت فتح علی صاحب کے بارے میں کچھ بتائیے. نصرت فتح علی خان، یہ ان کی بیگم یہاں تشریف رکھتی ہیں، میری بہن، بلکہ بہو میں کہوں گا. دو چیزیں ان کی مجھے، دو ادائیں، کہ سر تا پا وہ آرٹسٹ تھے. میں جب گیا ہوں باتیں مجھ سے کر رہے ہیں اور ان کا ذہن کسی دھن بنانے میں مصروف ہے. گنگناتے جا رہے ہیں، باتیں کرتے جا رہے ہیں. اور دوسری صفت یہ کہ کھانے پینے میں ایک لحاظ سے تو وہ زیادتی اپنے ساتھ کرتے تھے، بیمار بھی تھے، لیکن پرہیز نہیں کرتے تھے. لیکن کھانا ان کا، کھانے کے بعد جی چاہتا تھا کہ کاش میں بھی یہ کھانا کھاتے کھاتے بیمار ہو جاؤں اور کھاتے کھاتے مر جاؤں. بہت شکریہ. قتیل صاحب نے بڑی عمدہ بات کی. قتیل صاحب نے فرمایا کہ وہ دھن بنانے میں اتنے محو ہو جاتے تھے اور ایسا لگتا تھا جیسے وہ دھن بنا رہے ہیں. گفتگو کے دوران وہ اتنے محو ہو جایا کرتے تھے. دھن پر یاد آیا کہ پاکستان میں انہوں نے ویسے تو بے شمار ملکوں میں اپنی موسیقی کا پرچار کیا اور بہت نام کمایا، لیکن پاکستان میں پہلی دفعہ ایک فلم سائن کی. اس فلم کا نام تھا پل دو پل. اس کی ہدایت کارہ یہاں پر موجود ہیں جو اپنے وقت کی معنوی فنکارہ اور اپنے وقت کی معنوی ہدایت کا. پل دو پل میں نصرت فتح علی خان صاحب میوزک دے رہے تھے، جو پاکستان کی پہلی فلم تھی. وہ یہاں موجود ہیں. آئیے ہم آپ سے ان کی بات کراتے ہیں. مدم شمع. بڑی مشکل سے وہ راضی ہوئے ہوں گے فلم میں میوزک دینے کے لیے. ایک دفعہ راضی ہو کر پھر مصروف ہو گئے تھے، اس لیے کہ ایک اور فلم تھی جو بہت پہلے شروع ہوئی تھی، ان کے انتقال سے 3-4 سال 5 سال پہلے. وہ وعدہ کر گئے مجھ سے اور اتنے مصروف ہو گئے کہ کہنے لگے کہ بھائی اب یہ تھوڑا سا ٹائم لگے گا. ہم نے کہا ہم انتظار کریں گے جب تک. اور آپ نے انتظار کیا؟ اور میں نے انتظار کیا، اور نصیب میں چونکہ میرے ہی تھا کہ خان صاحب میری ہی فلم میں میوزک دے، تو اللہ تعالیٰ نے میری یہ خواہش پوری کی. اور یوں آپ کی فلم پاکستان کی پہلی فلم کہلائے گی جس میں نصرت فتح علی خان صاحب نے میوزک دیا. جی. وہ جو گانے بنے ہیں، سنا ہے اس گانوں کے بارے میں کہ وہ گانے جب فلم ریلیز ہوگی
تو پاکستان کی جو فلمی موسیقی ہے اس کا ٹرینڈ تبدیل ہو جائے گا. جی ہاں، خان صاحب کی موسیقی میں یہ تو ہے کہ ان کا اپنا انداز اور ایک مٹھاس اور ایک ان کی جو ترتیب ہوتی تھی بولوں کی اور ٹیون میں جو ایک چینجز وہ دیتے تھے نا، ویرائٹی ان میں بڑی تھی. جی ہماری فلم میں ہلکا سا رنگ انہوں نے رکھا ہے کلاسیکل. تو ایک بات بتائیے، جو سرگم کہتے تھے کیا ہمارے ملک کا کوئی ہیرو جس پہ وہ پکچرائز ہوگا وہ سرگم اتنی تیزی سے کہہ پائے گا؟ جی وہ اب یہی تو ہوتا ہے نا ڈائریکٹر کے کہاں کہاں کمزوریاں چھپانی ہوتی ہیں، کیونکہ آرٹسٹ تو بہت بڑے ہوتے ہیں. جب فلم ہٹ ہوتی ہے تو ان کی ہٹ ہوتی ہے، فیل ہوتی ہے تو ڈائریکٹر کی ہوتی ہے. تو جب ایپ چھپاتا ہے وہ بھی ڈائریکٹر چھپاتا ہے. انہیں نہیں پتا کہ یہاں یہ سرگم وہ نہیں کہہ پائیں گے اور وہ سرگم ہم نے نبھانی ہے اور کس خوبصورتی سے اس کو ان سے کیمرہ ہٹانا ہے وہ بھی ہمیں پتہ ہے. بہت شکریہ، تشریف رکھیے. بات موسیقی کی اور گانوں کی ہو رہی ہے. آپ کو ایک خوبصورت گیت سنواتے ہیں اور اسے پیش کرنے کے لیے فلم انڈسٹری کی ایک نامور آرٹسٹ ہیں، کسی تعارف کی محتاج نہیں. استقبال کیجئے، تشریف لا رہی ہیں شاہدہ منی. عائشہ ثنا ہمارے ملک کی نامور اداکارہ، ماڈلنگ بھی کی، ان سے کچھ بات کرتے ہیں. وہ بھی محترم خان صاحب کو خراج عقیدت پیش کرنے یہاں تشریف لائیں. جی معین صاحب، میں نے خان صاحب کے بہت سے پرفارمنسز اٹینڈ کی اینڈ آئی آلسو ہیڈ دا اپرچونیٹی ٹو میٹ ہم جم خانہ میں، لاہور جم خانہ میں ایک دفعہ وہ پرفارم کر رہے تھے. اور جب میں انہیں ملنے جا رہی تھی آئی تھاٹ کہ تو بہت بڑی سیلیبریٹی ہیں، پتہ نہیں کیسے ملیں گے، کیا ان کا ایٹیٹیوڈ ہوگا. بٹ وہ اتنے ہمبل اور بہت ڈاؤن ٹو ارتھ، بہت ہی ڈاؤن ٹو ارتھ پرسن تھے اور مجھے بہت مزہ آیا جتنی دیر بھی میں نے ان سے بات کی. اینڈ آئی تھنک دیٹ ان لوزنگ خان صاحب دا ورلڈ ہیز ناٹ اونلی لاسٹ اے میوزک میسٹرو بٹ اے ویری ویری گڈ ہیومن بینگ آلسو. بہت شکریہ. آپ نے ایک بات کہی کہ بڑے ہمبل تھے، بہت ڈاؤن ٹو ارتھ تھے. یہی قدرت کا نظام ہے کہ جس درخت میں پھل لگتا ہے وہ درخت جھکتا چلا جاتا ہے اور جو درخت جھکتے نہیں ہیں وہ ٹوٹ جاتے ہیں. ہمارے درمیان فلموں کے ایک ڈائریکٹر موجود ہیں، شہزاد رفیع. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ؟ بہت ہی اچھا. کچھ اپنے نکاح کے بارے میں بتائیں گے؟ 87 میں ہوا تھا. نہیں میں آپ کی نکاح نہیں، فلم، آپ کی جو فلم تھی نکاح، اس کے بارے میں پوچھ رہا ہوں. وہ 98 میں ہوا تھا. 98 میں. اس کے بعد آپ نے دوسری فلم بنائی گھونگھٹ. پہلی فلم گھونگھٹ تھی، دوسری نکاح، تیسری رخصتی. نصرت فتح علی خان صاحب کے بارے میں بہت سارے لوگوں نے اپنی محبت کا اظہار کیا، آپ کچھ کہنا چاہیں گے؟ میرے خیال میں قدرت نے جب کائنات کو تشکیل دیا، اس نے اس میں چاند، سورج، ستارے یہ تخلیق کیے. اسی طرح فن موسیقی میں نصرت فتح علی خان قدرت کی ایک خاص تخلیق ہے. کئی سال میں نے نصرت کو باہر نہیں بھیجا اور نہ ہی جانے دیا، حالانکہ موقع بھی تھا. اس کے بعد میں نے نصرت کو مزاروں پر، خاص طور پہ پاک پتن کے مزار پر عرس کے موقع پر گاتے ہوئے دیکھا. اور میں نے دیکھا کہ لوگ جو تھے اس کو سننے تو آتے تھے، لیکن جو بھی اسے سنتا تھا وہ اسے اس کے والد اور اس کے چچا سے کمپیئر کرتا تھا. یہ نصرت کا بڑا المیہ تھا اور ہر شخص اس کو سن کے اور کہتا تھا نہیں اس کے والد بہت بڑے تھے، اس کے والد بہت بڑے قوال تھے. تو نصرت کا ایک یہ المیہ تھا کہ وہ اتنے بڑے قوالوں کا بیٹا تھا کہ وہ ہی کون میچ تھا. اس کے بعد ایک دن ایسا ہوا کہ ہمیں ایک دعوت نامہ آیا جاپان فاؤنڈیشن سے کہ ایک قوالی گروپ کو جاپان بھیجنا ہے. تو میں نے یوں ہی اتفاقاً نصرت کو بھجوا دیا. بس اس کے بعد we had such excellent reports on نصرت کہ اگلی بار ایک میڈم کیا آئیں پیرس سے
اور انہوں نے کہا کہ ہمیں ایک قوال چاہیے جو ریڈیو فرانس میں بھی گائیں گے اور تھیٹر دے لویل میں بھی پرفارم کریں گے. تو ہم نے ایک بار پھر، میں چونکہ وہاں ڈائریکٹر جنرل تھا ریڈیو اس کا لوک ورثے کا، تو میں نے ایک بار پھر نصرت کو پیرس بھجوا دیا. اتفاق سے انہی دنوں مجھے خود بھی پیرس جانا تھا، اور میں پیرس کے ایک سب وے میں جا رہا تھا تو میں نے دیکھا کہ پیرس کے سب وے میں بہت سے اشتہار ہوتے ہیں لگے ہوئے، کلرڈ پوسٹرز بڑے والے. ان پوسٹرز میں ایک پوسٹر میری توجہ کا مرکز بن گیا. یہ بلیک اینڈ وائٹ پوسٹر تھا. تو میں نے دیکھا کہ یہ تصویر تو نصرت کی ہے. پھر میں نے یہ بھی دیکھا کہ جو کوئی راہگیر وہاں سے جا رہا تھا وہ اس پوسٹر کے سامنے رک جاتا تھا اور اس کو دیکھتا رہ جاتا. اسی شام میں نصرت کی پرفارمنس پر تھیٹر دے لویل میں گیا اور دنگ رہ گیا. میں نے جو رسپانس نصرت کا دیکھا ہے، میری آنکھیں کھل گئیں. اس کے بعد there was no stopping نصرت. نصرت was a world figure thereafter. اس وقت ہمارے درمیان فلموں کی اداکارہ ثنا موجود ہیں. ان سے ہم کچھ پوچھتے ہیں. السلام علیکم ثنا، کیسی ہیں آپ؟ بالکل ٹھیک. خان صاحب کے گانے سنے آپ نے؟ جی ہاں، میں سنتی ہوں، بلکہ وہ میرے فیوریٹ ہیں، بلکہ وہ ہم سب کے فیوریٹ ہیں. جیسے میں نے باتیں سنی، اور بلکہ اتنے مقبول ہیں، اتنا بڑا نام ہے ان کا، نصرت فتح علی خان، کہ اگر دل چاہتا ہے ان کے بارے میں کوئی تعریف کرنے کو تو الفاظ اتنی بار استعمال ہو چکے ہیں کہ الفاظ چھوٹے لگتے ہیں کہ ان کے بارے میں اگر کچھ کہا جائے. تو میں یہ کہنا چاہوں گی کہ وہ اس وقت ہم لوگوں میں نہیں ہے، ہمارے درمیان نہیں ہے، لیکن ان کی آواز ہمیشہ ہم لوگوں میں رہے گی. ہمیشہ وہ ہم لوگوں میں آواز کی زندہ رہے گی. مجھے اس بات کا فخر ہے، مجھے اس بات پہ ناز ہے کہ میری ان کے ساتھ بہت نشستیں رہیں، بڑی مزے کی ان سے باتیں ہوتی تھی، سنجیدہ گفتگو ہوتی تھی، موسیقی پہ بھی بات ہوتی تھی. کافی ان سے سیکھنے کا بہت کچھ موقع ملا. ایک پروگرام تھا ٹیلی ویژن کا، اس پر میں نے ان کو انٹرویو بھی کیا، اور وہ اتنے میٹھے اور اتنے معصوم آدمی تھے کہ وہ کسی کا دل نہیں توڑتے تھے. وہ انڈر ایگریمنٹ تھے کسی کمپنی کے، تو ان کو منع کیا گیا تھا کہ وہ میرے شو میں گانا نہیں گائیں گے، صرف انٹرویو دیں گے. میں نے میوزیشنز کو لائن اپ کیا ہوا تھا، میں نے کہا میں شروع کروں گا، اگر تو وہ شروع ہو گئے تو پورا گانا پلے کر دینا، ورنہ پھر ایک کوشش کی. تو میں نے بات کرتے کرتے میں نے کہا خان صاحب وہ کیا اچھا آپ کا ایک نغمہ تھا. کہہ لگے کون سا؟ میں نے کہا سانو ایک پل چین آوے سجنا تیرے بنا ساڈا کلیاں جی نہ لگنا، ساڈا کلیاں جی نہ لگنا سجنا تیرے بنا، سجنا تیرے بنا، سجنا. یہ جو گیت ہے سانو ایک پل چین نہ آوے سجنا تیرے بنا، یہ بالکل فٹ بیٹھتا ہے ایک ایسے صاحب پر جو 24 گھنٹے میں سے تقریباً 28 گھنٹے ان کے ساتھ رہا کرتے تھے، اور وہ تھے ان کے مینیجر، ان کے دوست حاجی اقبال صاحب جو یہاں موجود ہیں. اقبال صاحب، سنا ہے کہ اگر بھابھی کی کوئی سوکن بھی ہوتی تو وہ بھابھی ان سے اتنا نہیں جلتی جتنا وہ آپ سے جلتی ہیں. ٹھیک ہے یہ جو کہہ رہے ہیں، کیونکہ خان صاحب نے ہمیشہ میرے ساتھ بہت وقت گزارا ہے، بلکہ وہ گھر ٹائم کم دیتے تھے، میرے ساتھ زیادہ رہتے تھے، اس لیے ان پر اکثر شکایت رہتی. آپ نے خان صاحب کو گھیرا ہوا تھا کہ یہ کہیں ادھر ادھر نہ ہونے پائے. جی میں نے فل گھیرا ہوا تھا تاکہ ادھر ادھر نہ ہونے. تو ایک بات عرض کروں آپ سے کہ خان صاحب کی پروموشن میں ظاہر ہے آرٹسٹ کی اس کا اپنا فن، اس کی کلا تو اپنی جگہ پر موجود رہتی ہے، لیکن اس کو پروموٹ کرنے والے بھی چاہیے ہوتے ہیں. یہ دنیا کا ایک شو بزنس کا ایک بیس ہے، ایک اصول ہے، اور اقبال صاحب نے بڑی پروموشن کی ان کی. جب ان کو ٹائم نہیں دیا کرتے تھے، مسلسل یہاں سے امریکہ سے ٹور کر کے آئے، آسٹریلیا چلے گئے، آسٹریلیا سے ٹور کر کے آئے، ایک دن رکے کینیڈا چلے گئے، وہاں سے آئے فیجی آئلینڈ چلے گئے، وہاں سے آئے جاپان چلے گئے، تو کچھ کہتے نہیں تھے کہ اتنا کام نہ کرواؤ مجھ سے؟
नहीं, ये तो वो नहीं कहते थे, क्योंकि उनको इतना शौक था अपने गाने से और इतना प्यार था, तो इसलिए वो मुझे इस मामले में कभी नहीं कहते थे मैं थक गया हूँ, या क्योंकि उनका एक मिशन था कि ताकि मैं तमाम दुनिया में अपना जो म्यूजिक है मेरे अंदर है वो तमाम दुनिया को ये सुनाऊं और ताकि लोग सदियों तक याद रखें। आखिरी जो उन्होंने एग्रीमेंट साइन किया था वो मैडोना और माइकल जैक्सन के साथ कोई एल्बम बनाना चाहते थे। मैडोना में पीटर भी था, मैक जैगर भी था, और उसमें वो क्या बोलते हैं माइकल जैक्सन भी था, और पैवारोटी भी था, एक वो है बड़ा स्पेन का सिंगर वो भी था। उसके साथ ये आखिरी एग्रीमेंट हमारा तय हुआ था, वर्जिन कंपनी जो वो कर रही थी। अच्छा, ये आइडिया किसका, पीटर गैब्रियल का था? ये पीटर गैब्रियल का आइडिया था। अच्छा, एक बात बताइए, अभी आपने स्पेन का जिक्र किया, स्पेन भी तो गए थे खान साहब? जी जी, स्पेन में ग्रनादा में शो करने गए थे, और सुना है आपने उस ऑडिटोरियम में शो किया अलहमरा में, जो कभी कभी खोला जाता है। तो खान साहब के लिए, खान साहब ने जब उन्होंने बोला हम ग्रनादा में शो करेंगे, तो खान साहब ने मेरी ख्वाहिश है कि अलहमरा ग्रनादा में जो हाल है उसमें, क्योंकि वो मुसलमानों की बड़ी फेमस जगह है, मैं शो वहाँ करना चाहता हूँ। तो खान साहब के लिए वो पहली दफ़ा वहाँ खोला गया और खान साहब वहाँ परफॉर्मेंस की। Nusrat came to Spain and he performed in a very spectacular place. It is a Muslim palace in the south that probably many Pakistani people know. It is the Alhambra. And this palace has near, but not belonging to the palace, some gardens already prepared for concerts. But no, this time the Queen helped Nusrat to play in the very, very same palace. सुना है स्पेन की मलका भी थी। हाँ, वहाँ स्पेन की मलका ही थी। तो खान साहब ने मुझे बोला आप ऐसे करें, सीडी जितने मेरे हैं वो स्पेन की मलका को पेश करने हैं। तो जब मैं वहाँ ख़वातीन कता कलाम होता है, ये जरा बात को ध्यान से सुनिएगा, ये एक बड़ी अजीब बात है, और मैं समझता हूँ कि किसी आर्टिस्ट के लिए इससे बड़ा और क्या एजाज होगा कि एक मुल्क की क्वीन, एक महारानी, वो क्या कह रही है। नुसरत फतेह अली खान साहब ने इनसे कहा कि आप मेरी सीडीज जो है वो जमा करके, क्या फरमाया था? खान साहब बोले मेरी जितनी सीडी हैं वो मलका को हमें पेश करने गिफ्ट देना है। तो वो मैं सीडी जब वहाँ लेकर गया, मलका पेश की, तो वो कहने लगे ये तो मेरे पास पहले मौजूद है, क्योंकि मैंने इंग्लैंड में ये खरीदी थी। जब मैं पहली दफ़ा आपको इंग्लैंड में सुना तो ये अल्लाह और ये मसला मेरे बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। The only music director who is known abroad, everywhere in the world. So there is no match, obviously. My all-time favorite, Mrs. Fateh Ali Khan, and I feel proud कि मेरे ऊपर के गाने पिक्चराइज हो रहे हैं। फिल्मों के हवाले से उनको किसी तारुफ की जरूरत नहीं है। ख़वातीन हज़रात, रियाजुर रहमान सागर। सांसों के सुर हैं बादे सबा में रचे हुए, सरगम के बोल गाती घटा में रचे हुए, ओझल हुआ है आंखों से वो शाह नगमगी, नगमे हैं उसके रंगे बका में रचे हुए। वाह, फन पर सारी दुनिया में बहुत कुछ कहा जा रहा है और कहा जाएगा। मैं उनके फन के बारे में बात करना मुनासिब नहीं समझता। मैं सिर्फ उनकी ज़ात के दो वाक़यात आपको बताता हूँ। वो जिससे प्यार करते थे उसे घर का फर्द बना लेते थे। उनकी बेगम यहाँ मौजूद है। जब हम शाम को काम ख़त्म करके उठते तो ख़ास साहब कहते कि ज़रा टहल के आते हैं, और जब गाड़ी में बैठ जाते तो बेगम साहब आती हैं और कहती हैं कि अब 9:30 बजे हैं, आप 10:30 बजे आ जाइएगा। खान साहब उस वक्त एक बच्चे की तरह बड़ी मिन्नत खुशामद करके
आधा घंटा बढ़वा लेते थे। मतलब ये कि 9:30 बजे आपके साथ निकलते थे तो उनकी बेगम कहती थी कि 10:30 बजे तक आ जाइएगा, वापस आ मगर वो जाइएगा। आधा घंटा बढ़वा लेते थे कि 11 बजे तक आ जाऊंगा। तो कहाँ ले जाते थे जो कहती थी कि आधे घंटे बाद वापस मैं ले उनके आइए? सेक्रेटरी मैं उन्हें उनके सेक्रेटरी के घर ले जाता था। वो मुझे हाजी पता इकबाल है साहब के पास। वो आप ले जाते थे और उनको भाभी को ये खौफ होता था कि बदपरहेजी करवाएंगे जाके, चूंकि शुगर के पेशेंट मैं तो हैं। मना ही करता था, मगर बात यह है कि वो हाँ साहब थोड़ा बहुत कर ही लेते थे। बहुत मीठा भी सुना है खाते थे। और एक उनकी जिंदगी का मुहिम वाकया ये है कि मैंने उनसे कभी हिसाब नहीं किया था, तो जब मेरी बेटी की शादी हुई, ये ट्रिब्यूट मैंने देना चाहता हूँ, तो उन्होंने अपनी बेगम को भी भेजा, वो मुल्क में नहीं थे, मंगनी पे आए थे, 1 लाख रुपया मुझे भेजा बगैर हिसाब। आइए आपकी मुलाकात टीवी की एक आर्टिस्ट से करवाते हैं। देखते हैं नुसरत फतेह अली खान की मोहब्बत में वो किन अल्फाज का सहारा लेती हैं। इफ़त रहीम। जाहिर है हम और आप शायर तो नहीं हैं, शायर का कमाल ये होता है कि दरिया को कूजे में बंद कर देता है। कुछ कहेंगी आप? उनकी गायकी के मैं कुछ कहूँ इस काबिल तो मैं नहीं, लेकिन मैं उनकी बहुत बड़ी फैन थी और तब से थी जब वो इतने मशहूर भी नहीं थे। मैंने पहली दफा उनकी पंजाबी की कवाली बस में सुनी थी। कवाली थी किथे इश्क दा रोग न ला बैठी, और बस से उतरते हुए मैं ड्राइवर से वो कैसेट लेने पे मजबूर हो गई थी। नुसरत साहब जो गाते थे वो सिर्फ सुनाई ही नहीं देता था, दिखाई देता था। इतनी एनर्जी थी उनमें कि सुनने वाले को अपने अंदर वो एनर्जी महसूस होती थी। एक कैफियत थी जो हर सुनने वाले पे तारी हो जाती थी। He was simply the greatest. He was a magic. He still is, and he'll always be. ये जो लफ्ज इन्होंने इस्तेमाल किया, ये शो बिजनेस की दुनिया में वेस्ट में सिर्फ एक आर्टिस्ट के लिए इस्तेमाल किया गया, वो है माइकल जैक्सन, जिसके लिए कहा गया कि दिस मैन इज मैजिक ऑन स्टेज। और जो दूसरी दफा ये लफ्ज जो इस्तेमाल किया गया वो नुसरत फतेह अली खान के लिए किया गया, और वेस्टर्न मीडिया ने इस बात का मुत्तफ़िक़ा फैसला दिया और उन्होंने लिखा, उनके प्रिंट मीडिया ने लिखा कि he is a magic on stage. नुसरत फतेह अली खान is a magic on stage. फिल्में देखने का बहुत शौक था। अच्छा, पाकिस्तानी फिल्म थी, वो मंजिल फिल्म थी, देखने के लिए गए, टांगों पर सवार होकर, वो बहुत दूर शर्मा था, वहाँ गए, वापसी पे आए तो हम क्या कि हमारी जेब में 1.5 रुपया था, तो हमने कहा कि चलिए आज पुलाव खाते हैं। तो उस वक्त हमारे यहाँ जहांगीर में पुलाव बड़ी मशहूर जगह थी, तो हमने उनको ऑर्डर दिया कि हम 2 लड़के मेरे साथ और थे, मेरे बचपन के दोस्त थे। ठीक, हमने उनको ऑर्डर दिया कि 3 प्लेट लाए। जब हम खा रही 3 प्लेट तो हम पैसे नहीं लगे, तो पहले आधा आने की प्लेट थी, उसमें उन्होंने 1 रुपया की प्लेट, तो हमारे पास सिर्फ 1.5 रुपया, 3 रुपये की। तो उन्होंने हमें तीनों को बिठा दिया कि आप जा रहे, जब तक आप पैसे नहीं हमारे देंगे हम आपको जाने नहीं देंगे। कहा 2 लड़के बड़े होशियार थे, वो पीछे से निकल के भाग गए, वो मुझे अकेला छोड़ दे वहां। तो सारी रात में वहां बैठा, मुझे सारी रात बिठाया रखा उन्होंने। जब उन्होंने दुकान अपनी खत्म की तो मुझे पूछ रहे थे कि आप कहाँ के रहने वाले हैं। मैंने
والد صاحب کا نام بتایا. وہ میرے ایک بھائی سے ٹائیگر بھائی جو ان کا نام ثابت تھا جی ان کے واقف تھے. وہ کہہ رہے ثابت تو کیا لگتے ہیں؟ میں نے کہا میرے بھائی ہیں. تو اچھا پھر ہم ثابت سے لے دیں گے. تب انہوں نے مجھے جا کے 3 بجے چھوڑا. تو آپ خاموشی سے بیٹھے رہے, آپ نے یہ نہیں کہا کہ میں بھاگ نہیں سکتا تھا وہاں سے. حالات ایسے تھے. وہ لڑکے تو بھاگ ایک کہنا کہ میں پیسے لے کے آتا ہوں, دوسرا بھاگ گیا. میں آپ کی ملاقات پاکستان کے صف اول کے اور ممتاز شاعر جناب خواجہ پرویز سے کروا رہا ہوں, جن کے سب سے زیادہ گانے جناب نصرت فتح علی خان صاحب نے گائے. خواجہ پرویز, آپ کو بہت سارے گانے خان صاحب نے گائے. جی, یہ جو 4 گانے تھے نا, کسی سانو ایک پل نہیں کسی دا یار نہ وچے اکھیاں اڑیگدیاں, سانی اقبال چین نہ ہوئے, نہ جاویں ڈھولنا, یہ ہم نے 4 گھنٹوں میں لکھے تھے اور اللہ کی مہربانی سے یہ بڑے ہٹ ہوئے. جب آپ نے یہ گیت لکھے اور نصرت فتح علی خان صاحب سے کہا کہ یہ آپ نے گانے ہیں, تو کیا کہا انہوں نے؟ میں نے کوئی گیت اپنی طرف سے نہیں لکھا, سارے آن ٹیون لکھے. سب انہوں نے پہلے سے دھن بنائی تھی؟ اس پہ ہی میں لکھتا رہا ہوں, اور میری زندگی میں یہی ہوتا ہے. جس موسیقار کو میں اپنے لفظ دیتا ہوں وہ کہتا ہے بالکل بکواس ہے, تو پھر ٹیون پہ لکھنا ہوتا ہے. میرے پاس نصرت فتح علی خان صاحب کی, اللہ انہیں غریق کی رحمت کرے, ایک چٹ ہے جس میں انہوں نے لکھا تھا کہ میوزیکل سکیل پہ لکھنے والے دنیا میں 2 شاعر ہیں, ایک خواجہ پرویز, دوسرے آنند بخشی, اور میں بلا تعصب کہتا ہوں کہ خواجہ پرویز زیادہ تیز اور بہتر ہیں. نیچے انہوں نے نصرت فتح علی خان لکھا تھا, اور یہ میں رکا اپنی کور میں ساتھ لے جاؤں گا. 2 آرٹسٹوں سے آپ کی ملاقات کرواتا ہوں. یہ دونوں آرٹسٹ فلمی دنیا کے بڑے نامور ستارے ہیں, جن کے تعریف یا تعارف کی ضرورت نہیں ہے. کئی ایوارڈز ان کو ملے, اور ان میں ایک جو ہمارا ساتھی ہے اسے شو بزنس کی دنیا میں آئے ہوئے ابھی زیادہ عرصہ نہیں ہوا ہے, لیکن اس نے اپنی پہلی فلم سے لوگوں کے دلوں میں جگہ پیدا کی, نام کمایا, اور اس فلم کی وجہ سے اسے بہت ساری فلمیں ملی. اس کی فلم انتہا آپ لوگوں نے یقیناً دیکھی ہوگی. آئیے. اور دوسری آرٹسٹ جن کے بارے میں یہ کہوں گا کہ ٹیلی ویژن, فلم, ان دونوں جگہوں پہ کام کیا بہت خوبی سے, اور اپنے فن کا عمدہ اور بہترین مظاہرہ کیا. ایک خراج عقیدت جو 2 فنکار پیش کر رہے ہیں, نصرت فتح علی خان کو استقبال کیجئے. تشریف لا رہی ہیں نرما اور ذیشان. مغرب کے ہوں. جذبات کو لہجہ نہیں دیا جا سکتا, جذبات کو کیفیت کا نام دیا جا سکتا ہے. بے شمار ممالک نے بہت ساری باتیں کی ان کے بارے میں, جیسے ابھی پیٹر گیبرل کے بارے میں بات کی, مائیکل جیکسن سے کانٹریکٹ میں جا رہے تھے, میڈونا سے کانٹریکٹ میں جا رہے تھے. ویسٹرن میڈیا نے بہت کچھ ان کے لیے لکھا, اور ایسے ایسے الفاظ استعمال کیے جو شاید ہم استعمال نہ کر پاتے. آئیے آپ کو ایک کلپ دکھاتے ہیں ایک فرینچ ایمبیسڈر کا, کہ وہ خان صاحب کے بارے میں کیا کہتے ہیں. نصرت فتح علی خان کے بارے میں بات کرنے سے مجھے بہت خوشی ہوتی ہے, کیونکہ یہ میوزیشن میرے دل میں بہت پیارا ہے. ہم سب کے لیے یہ بے حد افسوس کی بات ہے کہ وہ اس دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں. You know by experience that it is
terrible risk when you speak about such a master to fall into the most common banalities. Therefore, I shall not deal into details about the work of this great master, and I shall leave it to the specialists to study his work. I will only speak with my heart. Yes, Nusrat, as all Pakistanis name him, was one of the greatest composers and musicians in this century. Yes, Nusrat has brought to the highest top the art of the Qawwali, to which he had been initiated by his masters, and especially by his father. Yes, Nusrat, in the image of the greatest composers, had felt in his genius that Sufi's inspiration and traditions, far away from their geographic roots deeply anchored in this region, bent toward universalism. He was one of the greatest artists in this world who had a special relationship with France and the French people. In fact, he received one day the most prestigious award in the music area, the Grand Prix National de la Musique. Grand Prix La Musique Award फ्रेंच सबसे बड़ा अवार्ड है जो नुसरत फतेह अली खान को दिया गया, और पाकिस्तानी म्यूजिक को फख्र होना चाहिए कि वो अवार्ड जो उनके अपने मुल्क के लोगों को बहुत कम मिला है, उन्होंने वो अवार्ड नुसरत फतेह अली खान को दिया। गुलकार और शायर का चोले दामन का साथ होता है। हसन रिजवी जो हमारे मुल्क के मुमताज शायर हैं, इस वक्त हमारे दरमियान मौजूद हैं। नुसरत फतेह अली खान साहब ने इनके लिखे हुए गीत भी गाए। आप कुछ फरमाएं, क्योंकि आप तो शायर हैं और शायर एक फनकार की तारीफ मेरा ख्याल है शायर से ज्यादा बेहतर कोई नहीं कर सकता। मैं समझता हूँ कि उस्ताद नुसरत फतेह अली खान एक रुझान साज मौसीक़ार थे। वो न सिर्फ पाकिस्तान की पहचान बल्कि बर्रे सगीर, और अगर आगे बढ़ के मैं ये कहूँ कि वो मशरिक़ की पहचान थे। मशरिक़ ने एक शायर पैदा किया, उन्हें हम शायर मशरिक़ कहते हैं। इसी तरह मशरिक़ ने एक मौसीक़ार पैदा किया, अगर मैं उन्हें मौसीक़ार मशरिक़ कहूँ तो ये बेजाना होगा। बहुत शुक्रिया। मेरे लिए ये बहुत बड़ा एहसास है कि टेलीविज़न पे उनका आखिरी प्रोग्राम वो मैंने लिखा था, और उसके बाद उन्होंने उर्दू में, पंजाबी में, सराइकी में बहुत से गीत गाए। तो मैंने खान साहब को कहा कि मैं चाहता हूं कि आप एक ऐसी ज़बान में गीत गाएं कि जिस ज़बान में पहले आपने कभी ना गाया हो। और वो खड़ी बोली में मेरा गीत था कि पिया रे थारे बिना लागे नहीं महाराज। फिल्म के हवाले से एक नाम जहन में आता है। उस म्यूजिक डायरेक्टर के बारे में लोगों का ये कहना है कि एक अरसे तक पाकिस्तानी फिल्मों की मौसीकी जमूत का शिकार रही, और फिर उस जमूत को तोड़ा मेरे जिस दोस्त ने। उनसे आपकी मुलाकात करवा रहा हूँ, जिनका एक गाना बड़ा, वैसे तो बहुत सारे इनके गाने, लेकिन एक गाने का बड़ा चर्चा रहा कि दिल हो गया है तेरा दीवाना, अब कोई जचता नहीं। अमजद बाबू, कैसे हैं? मेरा ख्याल है कि आप म्यूजिक डायरेक्टर हैं, आपको खान साहब के बारे में पूछने के लिए किसी क्यों की जरूरत नहीं है। मेरे नज़दीक चूँकि सुर की बात है, तो सुर खान साहब के ऐसे था कि जब वो काम करते थे तो सुरों की बात से मुझे एक बात याद आती कि जब वो बनाते थे कंपोजिशन, जो भी उन्होंने मैंने सुनी, उसमें मैंने ये देखा है कि वो जिस चाहे जो 7 सुर हैं, मगर उन 7 सुरों में जिस स्केल को उन्होंने रचाया हुआ है, एक ऐसे सुर को उन्होंने पकड़ लिया जो स्केल का सुर नहीं है,
मगर उन्होंने इस तरीके से पकड़ा है कि वो ऐसे लगने लगा कि यार ये भी इसी स्केल का और इसी राग का और इसी राग का जुज़्व है। इसमें शो बिजनेस में बहुत से लोग आए जिन्होंने अपनी उम्दा परफॉर्मेंस से आप लोगों के दिल मोह लिए। ऐसी ही एक की मुलाकात करवाता हूँ। बेशुमार फिल्मों में उन्होंने कैरेक्टर रोल्स किए और एक फिल्म के सिलसिले से खान साहब से काफ़ी उनके रवाबित रहे। मैं आपकी मुलाकात करवाता हूँ। थिएटर से भी वाबस्ता हैं, फिल्म से वाबस्ता हैं, टेलीविजन से वाबस्ता हैं, जनाब अफजाल अहमद। हमारे मुल्क के शहरों पर माओ साल और सदियों की धूल गुजर चुकी, तो हम किसी मैदान जंग में किसी फतह या किसी शिकस्त के हवाले से जाने नहीं जाएंगे। हम और हमारा मुल्क मुमलिकत खुदादाद पाकिस्तान पहचाना जाएगा। यहाँ दफन सूफिया कराम के इस्माए ग्रामी से, दानिश्वरों के नाम नामी से और अहले फन के उन शहकारों से जो गूंजते रहेंगे फिजाओं में कि फिजा कैद कर लेती है आवाज। और ऐसी एक आवाज नुसरत फतेह अली खान साहब की थी, है और रहेगी। हमारे मुल्क के कुछ आर्टिस्टों के क्लिप्स आपको दिखाते हैं। यहाँ पर देखिए उन्होंने मुल्क के इस बड़े फनकार के लिए क्या कहा है। खान साहब की मौसीकी का जो सबसे बड़ा कमाल जो था, या जो मैं कहूँगा कि सबसे बड़ी जो अचीवमेंट उनकी है, वो ये है कि उन्होंने जिस तरह से हमारी मशरक़ी मौसीकी को वेस्टर्न म्यूज़िक के साथ जिस तरह से ढाला और जिस तरह ईस्टर्न नोट्स को उन्होंने वेस्टर्न नोट्स के साथ ब्लेंड किया और उसमें अपनी आवाज़ को जिस तरह से उन्होंने इस्तेमाल किया, मैं समझता हूँ कि उन्हीं का खासा है। और यही चीज़ एक ऐसी थी जिसने उन्हें सारी दुनिया में नुमाया किया, मशरिक़ से लेकर मगरिब के हर कोने तक, बल्कि फारिस तक, जापान तक, हर जगह जहाँ जहाँ म्यूज़िक लवर्स हैं, म्यूज़िक को समझने और सुनने वाले हैं, वो उनकी उतनी ही इज्जत और उनके दिलों में उनका उतना ही मकाम है जितना कि हमारे दिलों में उनकी इज्जत और उनका मकाम है। बहैसियत इंसान, बहैसियत गुलूकार, बहैसियत फनकार, और जो मगरिब और मशरिक़ को जो मिलाया है, ये उनका ही काम था। आज भी वो बात जिंदा है लोगों की, लोग नहीं भूले न भूलेंगे। कव्वाली तो दुनिया ने की है, लेकिन उन्होंने कव्वाली का रंग ढंग एक अलग कर लिया और बहुत अच्छा किया। और सबसे बड़ी खूबी ये थी इनके अंदर, मुबारक अली खान, फतेह अली खान में लयकारी को खूब देखा उन्होंने। और नुसरत फतेह अली, उनके बेटे जब ये आए, इन्होंने बिल्कुल ही आसमान पे बैठा दी वो बात अपने बाप की, चचा की। ऐसी लयकारी को देखा उन्होंने, इतना बड़ा लयकार मैंने नहीं देखा। ये कमी जब न थी, ये जहां जब न था, चांद सूरज न थे, आसमां जब न था, राधे हक भी किसी पर आया जब न था, तब न था कुछ यहाँ, तब न था कुछ यहाँ था, मगर तू ही तू। अल्लाह 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 अब इन्होंने जो आज के दौर में जो मॉडर्न अरेंजमेंट के साथ गाना शुरू किया,
تو لوگ تو جو ماڈرن گانے لگے ہیں، بیٹ میں گانے لگے ہیں، تو وہ تو سٹائل ہی انہوں نے الگ کر دیا تھا، لیکن انہوں نے اپنا سٹائل، اپنے پنجابی فوکس، اپنے گانے کا انداز وہی کلاسیکل انداز رکھا اور انسٹرومنٹل چینج کیا. انہوں نے تصوف کے کلام کو، اپنے کلام کو، اپنے قلبی واردات کے کلام کو ایسے حسین سروں میں ڈھالا کہ جو کلام کی پاکیزگی ہے وہ ان سروں کے ذریعے سے جو لوگ ہیں ان کے قلب تک یہ پیغام پہنچے، اور اسی پیغام کو پہنچانے کے لیے استاد فتح نصرت خان نے اتنا بڑا کام کیا کہ جب یہ ملک سے باہر جاتے تھے تو پاکستانی عوام تو آتا ہی تھا، مگر ان کے اور لوگ جو عاشق ہو گئے تھے جیسے جاپنیز، کینیڈین، امریکن، یورپین، یہ سارے لوگ جو ہیں انہوں نے اتنے اپنے ارد گرد. Ladies and gentlemen, it brings an additional grace to a program when we have excellencies speaking for the great artist Nusrat Fateh Ali Khan. When Fukuoka City celebrated its annual event of award giving ceremony of Fukuoka Asian Culture and Arts of 1996. He was selected as an outstanding artist of Asia on this occasion. Another example is that when Fateh Ali Khan held a concert in Yokohama, which is incidentally my hometown, he not only attracted the great number of audience, but also invited a special person who was then Crown Prince, presently Emperor Hirohito Akihito of Japan. There are 6 volumes of books, 1 special magazine issued about him. I believe that Fateh Ali Khan is remembered by the minds of all the people of Japan, especially who love true value of Asian art and culture. I think this is an honor for all the Japanese and pride of all the Pakistan people. ایک کتاب میرے ہاتھ آئی، اس کتاب پر لکھا ہوا تھا نصرت فتح علی خان. اس کتاب کو میں نے پڑھا اور وہ کتاب پڑھنے سے مجھے میں یہ سمجھتا تھا کہ میں بہت زیادہ جانتا ہوں ان کو، لیکن اس کتاب کو پڑھنے کے بعد اندازہ ہوا کہ اور بھی بہت سے لوگ ہیں جو ان کو بہت زیادہ جانتے ہیں. وہ اتنی ہماگیر شخصیت تھے کہ ان کو جتنا آپ ان کے نزدیک ہوتے جاتے تھے اتنا ان کے راز کھلتے جاتے تھے، ان کی شخصیت کے راز. عقیل روبی صاحب سے آپ کی ملاقات کرواتا ہوں جنہوں نے وہ کتاب لکھی. اس کتاب کا نام تھا نصرت فتح علی خان. آپ کی تو کافی ان سے ملاقات رہتی ہوگی. ہاں جی، بہت زیادہ میں نے وقت گزارا خان صاحب کے ساتھ جب میں کتاب لکھ رہا تھا. اکثر راتیں، اکثر دن، جب بھی وہ یہاں آتے تو میں وقت نکالتا تھا اور ڈھونڈتا تھا کہ ان سے ملوں اور ان سے بات چیت کروں. کوئی ایسی بات ہے ان کے ساتھ نشستوں میں، کوئی ایسی بات جو آپ کو یاد رہ گئی ہو؟ ہاں، بہت سے واقعات تھے. ایک واقعہ مجھے اب تک یاد ہے. تو خان صاحب جاپان سے واپس آئے تو فیصل آباد میں حاجی اقبال اور میں گئے خان صاحب سے ملنے. تو خان صاحب ہی کے گھر میں ٹھہرا، ان کے ڈرائنگ روم میں. کھانا کھا کے میں وہاں بیٹھ گیا تو تھوڑی دیر کے بعد خان صاحب دھوتی اور کرتا پہن کر آئے اور صوفے پر بیٹھ کے مجھ سے باتیں کرتے رہے. تھوڑی دیر کے بعد اس طرح مجھے محسوس ہوا جیسے ان کے چہرے پر ایک زردی
और एक खौफ सा तारी, बिल्कुल इस तरह जिस तरह रेडियो पर आप मौसम का बुरा हाल सुन के थोड़ी देर के बाद खान साहब ने वो एक टांग उठाई और सोफे पर रख ली, थोड़ी देर के बाद दूसरी टांग उठाई और सोफे पर रख ली, खौफ मुसलसल उन पर तारी। तो मुझे कहा कि वो देखो, तो एक छोटी सी छिपकली चली हुई आ रही थी। चंद लम्हों बाद मैंने ये देखा कि वो छिपकली और मैं कमरे में मौजूद थे। खान साहब चिल्लाते हुए चले गए। तो अंदर से खान साहब बड़े मासूम और डरपोक आदमी। अच्छा, एक बात बताइए, जब आप ये किताब मुरतब कर रहे थे, आपने उनसे पूछा था कि मैं एक किताब लिखना चाह रहा हूँ? नहीं मुंशी साहब, बात ये है कि फल खा के आप दरख्त की तरफ देखते हैं। तो खान साहब का ख़ानदान जो अफ़गानिस्तान से माइग्रेट करके जलंधर में आया, फिर पाकिस्तान में आया, उनके चारों भाई लिवादिश अली, सलामत अली, मुबारक अली और फ़तेह अली। मैं समझता हूँ कि दुनिया में मौसीकी को अगर सल्तनत करार दिया जाए तो ये चार पायों ने एक तख्त बनाया और उस पर नुसरत फ़तेह अली खान बैठ गए और शहनशाह मौसीकी कहलाए। और इसके अलावा हमारी जो एक बुनियादी नफ्सियात है कि हम बाहर की सनत को बहुत ज्यादा मानते। तो मैंने बेशुमार प्रेस जो बाहर वाला था उसको खंगाला, तो लोगों ने यही कहा कि इतना इलाका सिकंदर आजम ने फतह नहीं किया तलवार से जितना नुसरत फ़तेह अली खान ने सुर से फतह कर दिया। वाह ये बड़ी एक हैरत अंगेज बात है जो आपको मैं बताना चाहता हूं कि इटली की एक तंजीम है यंग राइटर्स, जो राइटर्स को अवार्ड देती है। तो उन्होंने नुसरत फ़तेह अली खान का अवार्ड जो था एज ए राइटर दिया। तो लोगों ने एतराज किए कि जनाब ये तो गवैया है, गाने वाले हैं, तो ये आप अवार्ड क्यों दे रहे हैं? तो वहां एक खातून जो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर थी उसने कहा कि ही सिंग्स विद हिज फिंगर्स एंड ही वॉक्स ऑन द एयर, इसलिए कि इसकी गायकी खला से यूं टपकती है जैसे बारिश आसमान से जमीन पर टपक रही है, और वो इंसानों के कांधों पर चलती रहती है। इसलिए कि गीत की मौत नहीं मर्ग सदा का ऐलान, गीत मरता नहीं सरगर में सफर रहते। एक रूपक ताल होती है तबले की। तो ख्वाजा मीर दर्द का एक शेर मैं नजर करता हूं नुसरत फ़तेह अली खान के, कि खल्क में रहते हैं लेकिन खल्क से बाहर हैं हम, खल्क में रहते हैं लेकिन खल्क से बाहर हैं हम, ताल की गिनती से बाहर जिस तरह रूपक में सम, वो शामिल हैं जब तक हवाओं में खलाओं में उनकी आवाज तैरती रहेगी, जब तक हमारे कान महफूज हैं, जब तक इंसान जिंदा है। ये उन्हीं की फिल्म पल दो पल के आप गीत सुन रहे हैं इस प्रोग्राम में। मैडम शमीम आरा की फिल्म जो कि पहली फिल्म थी जिसमें उन्होंने म्यूजिक दिया, ज्यादातर गाने उसी फिल्म के हैं। शायर से अच्छी तारीफ कोई क्या कर सकता है, जैसा कि मैंने आपसे अर्ज किया था। हमारे दरमियान इस वक्त हमारे मोहतरम दोस्त जो ड्रामा निगार भी हैं, नक्काद भी हैं, अदीब भी हैं, शायर भी हैं, बड़ी हमा शख्सियत है, जनाब अमजद इस्लाम अमजद। खान साहब से तो आपकी काफ़ी दोस्ती रही। जी, बहुत, मुझे ये बहुत एजाज़ है कि इस सदी के एक बहुत ही अजीम फनकार से मुझे मौका मिला उनके साथ बैठने का, उनसे गुफ्तगू करने का, उनके फ़न को समझने का। तो मैं समझता हूँ कि चूँकि तमाम फ़नून जो हैं ये बुनियादी तौर पर एक ही आप कह लीजिए मटेरियल से जन्म लेते हैं, तो इसलिए एक मौसीकार के साथ इंटरेक्शन जो है मैं समझता हूँ कि ये शायरों के लिए बहुत ही ज़रूरी है। और इससे जो मैंने सीखा खान साहब के पास रहकर, उनसे मिलकर, मैं समझता हूँ वो मेरी ज़िंदगी का बहुत कीमती सरमाया है। अच्छा, सुना है कि वो जितने इन्वॉल्व म्यूजिक में रहते थे, जब वो ज़रा से फरागत होती थी तो उनको विट और ह्यूमर से बड़ी दिलचस्पी थी। जी बहुत, वैसे भी भारी बार कम लोगों के बारे में ये है कि उनमें एक सेंस ऑफ ह्यूमर जो है वो ज़्यादा होती है, लेकिन खान साहब में मैंने देखा कि वो मजाक समझते भी थे और बहुत जो सटल ह्यूमर है उसको भी बहुत अप्रिशिएट करते थे। मुझे खुद एक दफ़ा एक वाक़या सुना रहे थे बड़ा मज़े का। कहने लगे मैं बैठा हुआ था फैसलाबाद में घर के बाहर ऐसे ही, तो बच्चे जो हैं तंग कर रहे थे, खुद सुना रहे थे मुझे। कहने लगे बच्चे तंग कर रहे थे, तो एक साहब वहां से जा रहे थे, उन्होंने बच्चों को कहा, कहने लगे वो ना कर, ए टूर भी पहन देने हैं।
یہ خان صاحب نے مجھے خود سنایا تھا. ان کے فن کے حوالے سے کچھ کہنا چاہیں گے؟ جی بس میرے خیال میں ان کو کیا ٹریبیوٹ پیش کیا جائے. یہی بات سب نے کہی کہ اس زمانے میں جب کہ میوزک کے بارے میں خصوصاً تقسیم کے بعد اور قیام پاکستان کے بعد یہ تصور ہو گیا تھا کہ شاید میوزک میں ہم لوگوں کا جو پاکستان کی طرف ہے اتنا کنٹریبیوشن نہیں ہے جتنا کمبائنڈ انڈیا میں تھا. لیکن نصرت فتح علی خان اور ان جیسے چند لوگوں نے یہ ثابت کر دیا کہ میوزک جو ہے یہ پرانے وقتوں میں بھی، آج سے 2 3 4 صدیاں پہلے بھی، اس میں جو کنٹریبیوشن ہے مسلمانوں کی وہ بھی ناقابل فراموش ہے. اور اس زمانے میں نصرت فتح علی خان نے، میں سمجھتا ہوں، یہ ثابت کر دیا کہ ان جیسا کوئی دوسرا موسیقار نہیں. بہت شکریہ، بہت شکریہ. شاعر کا جو بہترین طریقہ اظہار ہوتا ہے محبت کا، وہ اشعار کے ذریعے ہوتا ہے. بڑی تشنگی رہے گی اگر آپ چند اشعار ان کی محبت میں نہ سنائیں. بالکل، میں عرض کرتا ہوں، یہ میں نے ایک نظم ان کے لیے لکھی تھی، اس کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا، آخری ٹکڑا میں عرض کرتا ہوں کہ اسے نغمے سلامی پیش کرتے اور سرگم اٹھ کے ملتی تھی. اسے نغمے سلامی پیش کرتے اور سرگم اٹھ کے ملتی تھی. اسے وہ سر بھی آتے تھے جنہیں سن کر فرشتے وجد کرتے اور ہوائیں جھوم اٹھتی ہیں. اسے وہ سر بھی آتے تھے جنہیں سن کر فرشتے وجد کرتے اور ہوائیں جھوم اٹھتی ہیں. یہ جتنے ساز ہیں سب اس کی انگلی کے اشارے پر ہماتن راگ بنتے تھے. یہ جتنے ساز ہیں سب اس کی انگلی کے اشارے پر ہماتن راگ بنتے تھے. جو روحوں میں سلگ اٹھے ایک ایسی آگ بنتے تھے. بہت شکریہ. بھائی بہن کے رشتے میں بہت لاڈ اور ناز ہوتا ہے. بھائی ناراض ہوتا ہے بہن مناتی ہے، بہن ناراض ہوتی ہے بھائی مناتا ہے. بہنیں کم ناراض ہوتی ہیں، شاید بھائی زیادہ ناراض ہوتے ہیں. بہنیں ہمیشہ بھائیوں کی ترقی کے لیے دعا کرتی ہیں. بھائی کیسا بھی ہو، بہن ہمیشہ یہ کہتی ہے کہ میرا بھائی جیسا بھائی اس دنیا میں نہیں ہے. اور جن سے میں آپ کی ملاقات کروانے لگا ہوں وہ بجا طور پر، فخریہ طور پر یہ کہہ سکتی ہیں کہ میرے بھائی جیسا دنیا میں کوئی دوسرا بھائی نہیں ہے. نصرت فتح علی خان مرحوم کی بہن. سنا ہے کہ وہ بچپن میں بڑے ڈرپوک ہوا کرتے تھے. ڈرپوک تو تھے لیکن باحوصلہ بہت ہے. ڈرپوک تھے. اچھا، کس بات سے ڈر لگتا تھا ان کو؟ جیسے اندھیرے سے یا چھپلی وغیرہ سے. سنا ہے کہ وہ بہنوں سے کہا کرتے تھے کہ چارپائی کو چاروں طرف یوں کر لیں اور بیچ میں اپنی چارپائی بچھا کے وہ. ایسا تھا. آپ سے، آپ کبھی ناراض ہوتی تھی ان سے؟ جی بہت دفعہ ہوا. بہن بھائی جو بہن بھائی ناراض بھی ہوتے ہیں، خوش بھی ہوتے ہیں، ایک دوسرے کو مناتے بھی ہیں، روٹتے بھی ہیں. اور وہ ایسا روٹا کہ ہم اسے منا نہیں سکے. ایک بات بتائیے کہ یقیناً آپ کی جو کیفیت ہے اس کو ہم ایکسپلین تو نہیں کر سکتے. پڑھنے میں وہ کیسے تھے؟ پڑھنے میں تو وہ بہت جینیس تھے، بہت ٹیلنٹڈ تھے. تو ایک دفعہ جو بات سنتے فوراً پک اپ کرتے اور کبھی نہ بھولتے تھے. تو یہ دیکھنا ہے کہ انہوں نے سائنس گروپ میں پڑھا ہے میٹرک تک، پھر انگلش میڈیم میں انہوں نے پرائمری تک پاس کیا، پھر ہائی کلاس میں آئے تو اس کے بعد امتحان دے لے تھے جبکہ والد صاحب کی ڈیتھ ہو گئی. اس کے بعد سے ان کو اس لائن میں آنا پڑا. آپ کو اندازہ تھا کہ آپ کے بھائی جو ہے وہ دنیا کی چوٹی سر کر جائیں گے موسیقی میں؟ جی، ایک میں کہوں گی پیشین گوئی تھی والد اور والدہ کی. ایک دفعہ تقریباً 10-11 سال کے ہوں گے تو انہوں نے سنگت کی. خان صاحب بڑے غلام علی خان کے بیٹے خان صاحب منور علی خان، تو ایسی سنگت کی ہے
کہ انہوں نے کہا گانا چھوڑ کے خان صاحب یہ تو بڑا ہو کر پتہ نہیں کہ کیا چیز بنے گا. گھر آئے تو والدہ سے کہنے لگے کہ سنا آپ نے اپنے بیٹے کو؟ کہتی ہے کہ کیا آپ نے پیچھے بیٹھنے والا کام سکھا دیا, حالانکہ وہ لے کے اتنے پکے تھے. میرا خیال ہے, میرا دعویٰ ہے کہ پاکستان میں کم از کم کوئی نہیں پکا ہوگا ایسا. اگر وہ آج لگے ہوتے تو تبلا پلے کرتے تو آپ دیکھ لیتے کہ دنیا میں ایسا تبلا پلیئر نہیں ہے. بہرحال والدہ کی یہ بات سن کے کہنے لگے کہ آپ کیا چاہتی ہیں؟ تو کہنے لگے کہ میں تو آپ کو تب مانوں گی کہ جب یہ آگے بیٹھے. کہنے لگے اگر آپ یہ چاہتی ہیں تو یہ آگے ہی بیٹھے گا, اگوا ہوگا کہ دنیا دیکھے گی اس کو. سو دنیا نے دیکھ لیا, ہی از دا وائس آف ہیون ناؤ. یہ فرمائیے کہ آپ سے ڈرتے تھے؟ جی ڈرتے بھی تھے, کیونکہ وہ ہم سب بہنوں سے چھوٹے تھے. آپ نے کبھی پٹائی وٹائی کی ان کی؟ ہم نے کبھی کم ہی کی ہے پٹائی, کیونکہ ہم سے اس کو مارا جاتا ہی نہیں تھا. وہ اتنا پیارا تھا, اتنا بھولا بھالا, سیدھا سادہ, فوراً مان جاتا, جو بھی بات کہتے فوراً مان جاتا. تو اس نے مار. کبھی ایسا ہوا کہ بہنوں کو جمع کر کے بیٹھ کے ایک جگہ کہنے لگے آئیے میں نے ایک چیز تخلیق کی ہے, میں آپ کو سناتا ہوں؟ کبھی ایسا ہوا؟ جی کئی بار ہوا, لیکن میرے سے بڑی بہن جو اب اس دنیا میں نہیں ہے, وہ ہمیشہ کہہ رہی تھی کہ نصرت ابھی ہم سیٹسفائیڈ نہیں آپ سے. سنا آپ نے میری یہ کیسٹ جو آئی ہے, آپ نے سنی ہے؟ تو کہتی سنی ہے, لیکن ابھی آپ میں وہ بات نہیں پیدا ہوئی ہے. تو مسکرا دیتے, کہتے اچھا پھر کب ہوگی؟ کہتی ہوگی, ایک دن آئے گا. وہ دن آیا اور دنیا نے دیکھا کہ ان پہ مقالے لکھے گئے, ان کو نشان امتیاز ملا, ان کو تمغہ حسن کارکردگی ملا اور بے شمار بین الاقوامی اعزازات ملے. ہم سلام کرتے ہیں آپ کے بھائی کی فن کی عظمت کو. اور کہاں ہیں آپ؟ میں ذرا شو پہ ہوں. کہاں ہیں آپ؟ میں ٹور پہ ہوں. کب پہنچیں گے؟ کل آ جاؤں گا. تو میں کھانا پکاؤں؟ کہنے لگے ہاں آپ میرے لیے کھانا پکائیے. تو میں پہنچ رہا ہوں کل. اب کیا ہوا, کیوں نہیں پہنچے آپ؟ ہاں وہ ذرا سا دیر ہو گئی, میں انشاءاللہ ایک آدھ دن میں پہنچوں گا. ایسی ہی بہت ساری تعویلیں وہ دیا کرتے تھے اپنے گھر میں اپنی بیوی کو, اور وہ انتظار کیا کرتی تھی ان کے ٹور سے آنے کا. نہ صبح کا پتہ, نہ شام کا علم. سفر تھا کہ جاری تھا, ایک دھن تھی جو سوار تھی, ایک ٹارگٹ تھا جہاں تک پہنچنا تھا. بہت سے لوگ ساری زندگی منزل کے لیے دوڑتے رہتے ہیں اور منزل تک نہیں پہنچ پاتے, اور بعض خوشبخت ایسے ہوتے ہیں جن کے نزدیک منزل خود آتی ہے. میں آپ کی ملاقات نصرت فتح علی خان کی زندگی کی منزل سے کرواتا ہوں, جو ان کی شریک حیات ہیں. خواتین و حضرات, بیگم نصرت فتح علی خان. لوگوں نے ان کے فن کے بارے میں بات کی, لوگوں نے ان کے آرٹ کے بارے میں بات کی, ان کی لے, ان کے اچھے انسان ہونے کے بارے میں بات کی. آپ سے بہتر تو کوئی نہیں بتا سکتا. سنا ہے آپ ناراض رہتی تھی ان کے ٹور سے؟ نہیں, میں ناراض تو نہیں رہتی تھی. جب زیادہ دیر لگاتے تھے تب ناراض ہوتی تھی. یہ تو حق ہے, بیوی کا حق ہے کہ ہر بیوی یہ چاہتی ہے کہ اس کا شوہر اس کے گھر میں رہے. بس یہ جب کہتے تھے کہ آج آ رہا ہوں, پھر نہیں آتے تھے, پھر کہتے تھے کل آ رہا ہوں, پھر اس طرح ایک ہفتہ گزر جاتا تھا, تو میں انتظار کرتی رہتی تھی. تو وہ اس میں مجھے پتہ ہے کہ ان کا قصور نہیں تھا, ان کی مصروفیت اتنی تھی. وہ کوئی بھی بات میرے سے چھپاتے نہیں تھے. مجھے کہہ دیتے تھے میں پہنچ نہیں سکوں گا, یہ مسئلہ ہو گیا, یہ کام ہو گیا. بس وہ آرٹسٹ تھے. آرٹسٹوں کے بارے میں مختلف افواہیں گشت کرتی رہتی ہیں. ایک افواہ یہ بھی تھی جس کو سننے کے بعد یقین کرنے کو جی تو نہیں چاہتا, لیکن آپ اس کو کنفرم کر سکتی ہیں کہ وہ سوتے نہیں تھے. ہاں, یہ بالکل ٹھیک بات ہے, وہ نہیں سوتے تھے. میں ان کو اتنی مشکل سے کہتی تھی کہ سو جائیں, اب بہت رات ہو گئی, اب بہت تھک گئے, لیکن وہ کہتے تھے مجھے نیند نہیں آتی ہے, کیسے سو جاؤں. تو اگر سوتے بھی تھے مشکل سے 1 گھنٹہ. تو کیا جب ان کو نیند نہیں آتی تھی تو کیا کوئی ٹرینکولائزر لیتے تھے, کوئی دوا کھاتے تھے؟ اور ڈاکٹر نے دوا دی ہوئی تھی ان کو سونے کے لیے,
तो वो लेते थे, लेकिन फिर भी नहीं सोते थे वो। तो फिर किस तरह सोते थे? क्या म्यूजिक प्ले करके सोते? ऐसे सोते थे कि जब भी उनको नींद आती थी, उनका इलेक्ट्रिक तानपुरा है वो ऑन होता था और वो हर वक्त बजता रहता था और उसके साथ उनको नींद आती थी। कभी ऐसा हुआ कि वो लगा हुआ है और आपने वो सो गए और आपने हटा दिया? एक दो दफ़ा हुआ कि मैंने ये सोचा कि अब ये सो गए हैं तो इनको सोना चाहिए, तो मैंने वो बंद कर दिया। वो एकदम से जाग गए, ये क्यों बंद किया? तो मैंने कहा आप सो रहे थे इसलिए बंद किया। तो कहने लगे नहीं, मैं सो नहीं रहा था, मैं तो ये सुन रहा था, मैं तो इसमें गुम था, तुमने क्यों बंद किया इसको, फिर लगा दो। अच्छा, एक बात और भी हमने सुनी है, वो ये कि जब वो 1 घंटे 2 घंटे जो भी वो सोया करते थे तो उनके पैर जो हैं वो रिदम में चलते रहते थे और उनके हाथ क्या ये सही बात? सोते में ये कैफियत होती थी? बिल्कुल, ये बिल्कुल सही बात है। सोते में उनकी ये कैफियत होती थी कि उनके पाँव हिलता रहता था, जैसे किसी लय के साथ हिल रहा हो, जैसे वो ख्वाब में कुछ कंपोजिंग कर रहे हैं या कुछ बना रहे हैं या कुछ भी सोच रहे हैं या किसी राग को देख रहे हैं और उसी के साथ उनका पाँव हिल रहा है और उसी के साथ उनके हाथ हिल रहे हैं। दूसरे देखने वाले में कई दूसरों को भी मैंने दिखाया खामोशी से, देखो ज़रा हाँ सब सो रहे हैं और देखो ज़रा पाँव हिल रहे हैं और हाथ हिल रहे हैं, और ये अजीब सी बात थी। आपने उन्होंने तो पूरी दुनिया में तकरीबन टूर किया, आप उनके साथ टूर्स पे जाती थी? जी मैं जाती रही हूँ, तकरीबन मैंने बहुत ज़्यादा टूर किए उनके साथ, काफ़ी दुनिया दिखाई उन्होंने मुझे, बहुत ही प्यार दिया और आधी दुनिया तकरीबन मुझे दिखाई उन्होंने, लेकिन मेरे साथ कभी बाहर नहीं जा सके वो घूमने के लिए, 1-2 दफ़ा के अलावा बस। वहाँ जाकर भी उनको टाइम नहीं मिलता था, बाहर जाकर भी कहते थे भाई जाओ तुम सैर करने चले जाओ, फलां के साथ जाओ, वहाँ जाओ, तो मैं मसरूफ़ हूँ, साथ नहीं जा सकूँगा। तो पता नहीं क्या ये ज़िंदगी में भी खुदा ने हमारे लिए ये जुदाई रखी और फिर ये एक मुस्तकिल जुदाई बना दी, पता नहीं ऐसा क्यों हुआ। ये तो हम मुसलमानों का हमेशा एक ये कहना है कि अल्लाह के हर काम में बेहतरी होती है और वो जो करता है इंसान की भलाई और बेहतरी के लिए करता है। उसमें क्या बेहतरी है ये हम और आपकी समझ सूझ और हमारी अक्लों से जहनों से दूर है। बेटी से बहुत मोहब्बत करते थे? बेटी तो वो कहते थे मेरी कायनात है ये। आप तशरीफ रखिए। यहाँ पर निदा मौजूद है, बहुत प्यारी बच्ची, नुसरत फतेह अली खां की बेटी, उनके जिगर का टुकड़ा। और बेटियों के लिए कहा जाता है कि बेटियां रहमत होती हैं और इसमें किसी शक और शुबे की बात भी नहीं है। निदा, ख़वातीन हज़रात, इसे बहुत मोहब्बत दीजिए, ये हम सब की निदा है। एक आर्टिस्ट के कॉम्पेयर के लिए बड़े सख्त और मुश्किल होते हैं जब इस तरह की गुफ्तगू की जाती है। बेटा, लेकिन ये डॉक्यूमेंट है आपकी सारी जिंदगी के लिए, ये प्रोग्राम एक डॉक्यूमेंट है जो आपको याद दिलाएगा कि आपके बाप कितने बड़े आदमी थे और आपके बाप कितने बड़े आदमी हैं और आपके वालिद कितने बड़े आदमी हमेशा रहेंगे। आपको टेलीफोन पे आपसे बात होती थी उनकी? जी हाँ, काफी दफा। आप उनसे फरमाइश करती थी? बहुत ज्यादा फरमाइशें करती थी मैं। वो पूरी करते थे? जी हाँ। कोई ऐसी फरमाइश जिस पे कभी जिद भी हो गई हो अब्बा से? कभी चॉकलेट्स, कभी टेडी बियर्स, इस दफा बहुत जिद होती थी, कैसेट्स वगैरह, वॉकमैन। अच्छा, वो ये आप चॉकलेट की शौकीन हैं? जी। आपके अब्बू भी चॉकलेट के शौकीन थे, सुना मीठा बहुत खाते थे? जी हाँ। तो आप उनको खाने देती थी? जी हाँ। आपको मालूम था कि उनको शुगर है तो आप उनको क्यों खाने देती थी? छुप छुप के खाते थे? जी हाँ। अच्छा, आपकी अम्मी बता रही थी कि एक
डेक पे कोई झगड़ा हुआ था आपका और अब्बू का? वो डेक मेरे लिए लेके आए थे, तो मैंने उन्हें कहा कि नहीं मैंने पुराना वाला डेक लेना है, लेकिन उन्होंने कहा नहीं ये मैं 1.5 लाख का तुम्हारे लिए लेके आऊँ, तुम यही लोगी। उन्होंने शौक से इसको खुलवा के और उसको जगह पर रखवाया, और ये तुमने ही लेना और ये तुमने ही सुनना है इस पे। अच्छा, वो बहस बाप बेटी में यूं हो गई थी कि कहने लगी कि अब्बू मुझे आपका डेक चाहिए। उन्होंने कहा बेटा बहुत महंगा है, 1 लाख रुपए का है। तो कहने लगी चाहे 2 लाख का भी हो मुझे चाहिए। तो इन्होंने ला के दिया 1.5 लाख का। यही कहा था ना कि बेटा ये महंगा है, लेकिन आपने कहा नहीं मुझे वही वाला डेक चाहिए। अच्छा एक बात बताइए, स्कूल में जब आप पढ़ने जाती थी उनको पता था स्कूल वालों को कि आप नुसरत फतेह अली खान की बेटी हैं? जब मेरा स्कूल में एडमिशन हुआ तो लड़कियों को पता चला कि वहाँ पे नुसरत फतेह अली खान की बेटी आ रही है, लेकिन उन्हें ये पता था कि काफ़ी मोटी होगी और इतनी मोटी होगी कि चला भी नहीं जाएगा उससे, गिरती होगी कहीं पड़ी होगी। तो लेकिन जब मैंने उनको बताया कि मेरा नाम निदा नुसरत है, तो वो मुंह खुले के खुले रह गए, देखती रह गई कि वाकई तुम हो। मैंने फिर उनको तस्वीर ला के दिखाई, अब यकीन करो मैं उनकी बेटी हूँ। आखिरी दिनों में जब हॉस्पिटल में वो थे, आपकी उनसे क्या बात हुई थी? मेरी उनसे यही बात हुई कि कह रहे थे कि मेरी तबीयत ठीक है, लेकिन मैंने कहा आपकी आवाज़ बहुत कमज़ोर लग रही है। तो बस आखिरी बात मेरे साथ वही हुई है। तो कहने लगे कि मैं वैसे ठीक हूँ, पहले से बेहतर हूँ, लेकिन अभी मेरा डायलिसिस हुआ है तो इसलिए महसूस हो रही है, वैसे मैं ठीक हूँ। डॉक्टर ने बस 2 दिन के बाद तुम अमेरिका जा सकते हो। तो हमारी भी तैयारी अमेरिका, क्योंकि उनका ट्रांसप्लांट होना था और तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं थी, उनको कुछ पता ही नहीं चला कि उन्हें क्या हुआ, एकदम से ही हुआ जो भी हुआ। तो बस आखिरी बात मेरे साथ यही हुई कि मैं फिर निदा से बात करवाओ। निदा से बात हुई तो कहने लगी कि अब्बू मैं आपके लिए बहुत दुआ करती हूँ, आप ठीक हो जाएंगे। तो रोने लग गए, कहने लगे इससे मेरी बात ना करवाओ, इससे मैं बात नहीं कर सकता, मैं इसकी आवाज़ नहीं सुन सकता। तो